بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو پالنے کے سلسلے میں اور تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کن کن امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے آج کی نشست کا پہلا حق جو والدین کے نام ہے بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر سال جب ہوتا ہے تو آپ جانتے ہو کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جو نئی آتی ہیں، کچھ پھل ہوتے ہیں جو نئے آتے ہیں، پھر ان کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں اور منڈی میں دستیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم پنجاب میں رہنے والے کوئی بھی پھل نیا آئے تو ہم کہتے ہیں جی یار ابھی تک آم نئے نہیں کیے، یہ ایک ہمارے ہاں جملہ چلتا ہے۔ کسی بھی پھل کے لیے ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ آج اس بار یار ابھی تک جامن ہم نے نئے نہیں کیے۔ تو جو فرسٹ ٹائم کسی پھل کا میسر ہونا اور پھر اسے کھانا، اسے کہتے ہیں پھل نیا کرنا ہمارے عرف میں اور ہمارے ماحول میں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی شان مبارک یہ ہوتی کہ صحابہ کے باغات میں کوئی انگوروں کا باغ ہے تو کھجوروں کا باغ ہے تو کسی بھی شے کا باغ، تو باغ میں جب نیا پھل لگتا تو لے کر کے تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ تو حضور کے پاس جب وہ نیا پھل پہنچتا تو آپ خود تناول نہ فرماتے، آپ مجلس میں دیکھتے کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اگر آئیں بائیں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا تو آپ پہلے اسے عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا یہ حوالہ ہمارے لیے کافی ہے کہ جب نیا پھل گھر میں آئے تو اس کی ابتدا خود سے نہ کرو، بلکہ نئے پھل کو پہلے بچوں کو دو۔ اور ساتھ آپ نے یہ جملہ جوڑ دیا کہ رب کائنات نے ان بچوں کو بھی تو قرآن پاک میں ایک جگہ پھل قرار دیا ہے، حدیث پاک میں بھی ان بچوں کو پھل قرار دیا ہے۔ مثلا میں حدیث آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی حضرت اسرائیل کو بھیجے کہ فلانے آدمی کا بچہ فوت کر دیا جائے، تو بچے کی روح نکال کر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں حضرت اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے دل کا پھل اٹھا لیا؟ یہ حدیث کے الفاظ میں نے تلاوت کرنے تھے۔ تو نے میرے بندے کے دل کا پھل اتار لیا؟ اس نے کہا مولا تیرا حکم تھا تو میں نے اتار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ پھر میرا بندہ آگے سے کیا کہہ رہا تھا؟ تو اسرائیل کہتے ہیں مولا وہ آگے سے کہہ رہا تھا الحمدللہ، جدھر اللہ خوش ہے ہم بھی خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد کرتا ہے کہ پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے جس کا نام ہو بیت الحمد، حمد کرنے والوں کا گھر۔ تو اس حدیث سے میں نے یہ جملہ نکالا کہ بچے بھی پھل ہوتے ہیں، انسانوں کا یہ پھل ہوتے ہیں۔ تو سنت کے الفاظ یہ ٹھہرے کہ نیا پھل آئے، یہ والدین کے نام حق ہے، نیا پھل آئے تو اس نئے پھل کو دو۔ جو بچے ہیں یہ بھی تو نیا پھل ہیں۔ تو یہ ہے آج کی نشست کا پہلا حکم کہ جب بھی نیا پھل گھر میں آئے یا کوئی نئی چیز گھر میں آئے موسم کے حوالے سے، تو اس کی ابتدا رسول پاک علیہ السلام بچوں سے کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے سامنے ایک سنت کا حوالہ آیا، باقی اس میں حقیقتیں اور کیا کیا ہیں، حکمتیں اور کیا کیا ہیں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی متن لے کر پھر اس پر شارحین کو ساتھ ملا کر کے تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا۔ میری طرف یہ ہے کہ میں جلدی سے بس وہ 80 کے قریب احادیث شریفہ اور حقوق آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ تو ایک چیز ہم نے سیکھ لی کہ نیا پھل ہمیشہ نئے بچے ہی سے شروع کرنا چاہیے، حدیث پوری ہوئی۔
پھر رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں کو جیسے گاہے بگاہے کھانے پینے کے لیے کچھ چیز دینی چاہیے، ایسے ہی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا کھیلنے کا ٹائم بھی فراہم کریں۔ سارا دن پڑھنا اور خاص کر کے جیسے ایسے کہ حضور رحمت عالم ہمارا ماحول دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے ماحول میں تو ایسا ٹف نصاب تھا ہی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانہ پاک میں تو کوئی نصاب کی کارروائی تھی نہیں۔ یہ ہمارا دور ہے آج، وہ بچپن ہی سے انگلش میڈیم، اور پھر اس کے بعد ہوم ورک، پھر اس کے بعد ٹیوشن، اور اس کے بعد پھر وہ پوئمز یاد کرنی۔ رسول اللہ کے دور میں اتنا تھا، جو حضور فرما دیتے اسی کا نام حدیث ہوتا، جو اتر آتا اس کا نام قرآن ہوتا۔ تو وہاں تو نصاب بڑا محدود سا تھا اور لمیٹڈ سا تھا، لیکن حضور رحمت عالم جیسے ہمارا ماحول دیکھ رہے ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، بچے کے وزن سے زیادہ اس کے بیگ کا وزن ہوتا ہے۔ ہمارے دور کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ بچے کو کھیلنے کی اجازت دو، لیکن جملہ ساتھ محفوظ کریں، وہ کھیل جو شرعاً ٹھیک بھی ہے، وہ کھیل جو شرعاً ٹھیک بھی ہے۔ اچھا، شرعاً ٹھیک کھیل ہے، یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آئندہ نمبر 70 پر جا کر یا نمبر 75 پر جا کر یہ حدیث پاک آئے گی کہ بیٹوں کے حوالے سے رسول پاک علیہ السلام خاص کر کے ارشاد کیا کرتے تھے کہ انہیں تیرنا سکھاؤ، بیٹوں کے لیے خاص کر کے انہیں تیرنا سکھاؤ۔ اچھا، بیٹوں کے لیے خاص کر کے فرمایا کرتے تھے انہیں تلوار بازی سکھاؤ، بیٹوں کے لیے خاص کر کے فرمایا کرتے تھے انہیں گھوڑے پر بیٹھنا سکھاؤ، گھوڑا دوڑانا انہیں سکھاؤ، اور بیٹوں کے لیے خاص کر کے ارشاد ہوا کرتا تھا کہ انہیں کشتیاں لڑاؤ۔ اب یہ چاروں کی چاروں باتیں اگر آپ دھیان کرو، یہ تیرنا ہو گیا، یا پھر یہ کشتی لڑنا ہو گیا، یا پھر یہ گھوڑے دوڑانا ہو گیا، یا پھر یہ تیر چلانا ہو گیا، یا پھر تلوار بازی کرنا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ زمانہ تھا زمانہ جہاد۔ تو رسول اللہ علیہ السلام اس جہاد کے لیے بچپن ہی سے تیاری فرمایا کرتے تھے۔ گزشتہ نشست میں نے ایک حدیث کے الفاظ آپ سے کہے تھے کہ جب امام حسن اور امام حسین کی کشتی ہو رہی تھی تو پھر حضور رحمت عالم کا ہی کہنا، چلو وہاں ہی کہنا تو میں نے کسی اور عنوان سے کہا، لیکن آج ہم نے یہ تو سمجھا نا کہ صرف حضور فرما ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے گھر سے عملی نمونہ بھی دکھا رہے ہیں کہ بچوں کو تلوار بازی کرانا، ان کو کشتیاں لڑانا۔ اچھا، کوئی بھائی اور نہ بھی ہو تو باپ بھی میں نے کہا کہ یہ فریضہ اثر انجام دے سکتا ہے، تاکہ بچوں کے مسلز مضبوط ہو جائیں اور ہیلتھ وائز اللہ تعالیٰ انہیں ایک مضبوط جوان بنا دے۔ اس حوالے سے میں نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ کھیل جو شرعاً ٹھیک بھی ہیں انہیں کھیلنے کی بچوں کو فرصت دینی چاہیے۔ کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو ٹھیک نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک سمجھتی ہو تو سمجھو، لیکن ایک مذہب کی چٹائی پر بیٹھنے والا شخص کبھی اس کھیل کو درست نہیں سمجھ سکتا۔ آج کے دور کا نیا کھیل ہے نیٹ پر بیٹھنا۔ ایک مذہبی آدمی کبھی بھی اس کھیل کو اچھا کھیل نہیں تصور کر سکتا۔ نیٹ پر بیٹھنا، یہ کتنی گندی کہانی ہوگی، میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، یہ کتنی گندی کہانی ہوگی۔ میرے گھر میں تو خیر نیٹ ہے ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں بیٹھوں۔ ایک بار میں کسی صاحب دوست کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا بتاؤ یار، کہ یہ پرانی بات ہو گئی، تو میں نے کہا فلانی صاحب کی نعت کا فولڈر کھولو میرے سامنے۔ انہوں نے نعت کا آپشن کھولا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں وہ جو ایڈ چل رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا کہ بہت گند تھا، وہ کچھ نہ کچھ ایسی ویسی تصاویر پکچر وہ ساتھ دی ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ جب نعت کا پاکیزہ ترین فولڈر جو ہے وہ بھی ان گندوں سے، ان گندوں نے پاک نہیں رہنے دیا ہے، تو بتاؤ پھر اپنے بچوں کو نیٹ پر بٹھا کر اور پھر کھلے عام اجازت دے دینا، سارا دن جو بھی سرچ کرتا رہے۔ میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو آپ کے بچے کا مستقبل جلانے کے لیے کافی اور شافی ہے، آپ کے بچے کو کیریکٹر لیس کرنے کے لیے بڑا کافی ہے، اور لوز کردار دینے کے لیے بڑا کافی ہے۔ والدین مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ ایک خطیب نے اپنا حق ادا کرنا تھا، کر دیا۔ آپ اتنے اندھے بن کر نہ جیو، یہ میرے الفاظ بڑے تلخ ہیں، اندھے بن کر نہ جیو، بہرے ہو کر نہ جیو۔ چیک کیا کرو کہ آپ کا بچہ کرتا کیا ہے۔ میں آخری لیکچر جو دورہ حدیث پڑھنے گیا اپنے استاد گرامی کے پاس، تو اس کے اندر آپ نے ایسا لفظ بولا جو کبھی نہ بولا۔ آپ نے کہا اس وقت پاکستان کے ماحول میں ننگا ازم کی یلغار ہو رہی ہے، اور یہ ننگ بڑنگ یہ مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دو، مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں ڈال دو۔ پھر آپ کہنے لگے کہ مجھے اپنا ایک پرانا لطیفہ یاد آتا ہے۔ ایک بار میں آسٹریلیا گیا تو وہاں مجھے کہا گیا کہ آئیں آپ کو یہاں کا پارک دکھاتے ہیں، تو میں نے کہا میں ٹائیگر دیکھنا چاہوں گا، کوئی خاص وجہ، میں ٹائیگر دیکھتا رہا۔ تو جب شام کو واپس آیا تو 2-3 دن تک مجھے وہ شیروں ہی کے خیالات آتے رہے۔ وہ چونکہ بہت سارے شیر میں نے دیکھے جنگل میں گھومتے ہوئے، تو استاد صاحب قبلہ فرمانے لگے کہ بندہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ خیالات پھر دنوں تک
اور راتوں تک اس کے ذہن میں گردش کیا کرتے ہیں۔ تو پھر میرے دوست، جب تمہارا بچہ نیٹ پر بیٹھ کر کے ننگا ازم کا شکار ہو جائے گا تو پھر یاد رکھنا کہ وہ پچھلی تصویریں ختم ہونے سے پہلے نئی پھر وہ دیکھ چکا ہوگا، وہ ختم ہونے سے پہلے وہ اگلا ننگا ازم پھر دیکھ چکا ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنے پیسے کا رخ اپنی اولاد کی طرف کرو، لیکن سنجیدگی کے ساتھ کرو۔ میرے تلخ اور میٹھے ملے جلے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کھیلنے کی اجازت دو، لیکن وہ کھیل، رسول اللہ نے کیا نمونہ ارشاد نہیں کیا ہے یہ تلوار کھیلنا، چلے آج تلوار نہیں ہے روک دو اسے۔ اچھا جناب محترم، یہ گھوڑا دوڑانا، میں کہوں گا سائیکل اس کا قائم مقام ہے، اور اگر سائیکل نہیں تو پھر چلے موٹر سائیکل اس کا قائم مقام ہے، یا پھر یہ گاڑی اس کا قائم مقام ہے، اور تیراکی اور پیراکی سکھانا یا پھر کشتی بانی سکھانا، یہ ساری چیزیں ایک مرد مجاہد کی شان ہوا کرتی ہیں۔ اور جہاد کے اندر تو سمندروں کے سفر بھی ہوتے ہیں، وہ طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں نہیں چلا دی تھی، تو یہ جہاد تو سمندروں میں بھی چلتا ہے، جہاد خشکیوں میں بھی چلتا ہے۔ جہاد جو ہے آج کل تو ہواؤں کے ذریعے بھی اڑ کر کے تو جہازوں میں جہاد ہو سکتا ہے۔ تو ان کھیلوں کی اجازت، یا پھر میں کہوں گا کہ چلیں بہت زور لگا لو تو کرکٹ بھی اس میں آ سکتا ہے، آخر اس میں بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ مسلز مضبوط کرنا اصل منشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ چلیں فٹ بال بھی اس میں آتا ہے، والی بال تو وہ شے ہے جو صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی طرف پھینکا کرتے تھے، لیکن تربوز کی صورت میں۔ اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ والی بال تو نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن تربوز پکڑ کر صحابہ ادھر سے ادھر پھینکتے، ادھر سے ادھر پھینکتے، اور جب خوب ورزش ہو جاتی تو اس کے بعد اسے کاٹ کر کے تو پھر کھا لیا کرتے تھے۔ آج کی نشست کا دوسرا حق میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ ایک خاص چیز جو آج کی نشست کے حوالے سے، حق نمبر 3 کے حوالے سے ماؤں سے بھی کہنا چاہوں گا اور باپوں سے بھی کہنا چاہوں گا، بڑی خاص چیز ہے، اور میں شروع کروں گا یہاں سے۔ چلے میں یہاں سے بھی شروع کر لوں تب بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے مت کیا کرو، عادت ڈیولپ ہو جائے گی بچوں کی۔ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے مت کیا کرو، جو تم نے بچوں کے ساتھ کرنا نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو مت کہا کرو۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ انسان تو انسان، بچے تو بچے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا گھوڑوں کے ساتھ بھی ایسے نہ کیا کرو، گھوڑوں کو بھی جھوٹ موٹ کا دکھلاوا مت دکھلایا کرو۔ یہ کون سی حدیث ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں؟ چونکہ بعض اوقات دیہاتی ہونا بڑا فائدہ دیتا ہے، چونکہ میں دیہاتی ہوں، پنجاب کا رہنے والا ہوں، زمیندار، اور ڈور ڈنگر ہمارے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا کرتے تھے، تو گھوڑے گھر کے، گدھے بھی گھر کے، وہ پٹھے وٹھے اسی پر لاد کر کے ہم لوگ پنجاب کے لوگ لایا کرتے ہیں، وہ گدھا گاڑی ایک ہوتی ہے اس پر لاد کر کے تو لے آنے۔ تو ایسا ہوتا ہے دیہاتوں میں، یا جن لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں تو گھوڑا جب بھاگ رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ بدک گیا اور رسی اس نے تڑوا لی، وہ مالک سے دور ہو گیا، تو جتنے بھی گھوڑے مالکان ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ اپنی جھولی پکڑ کر کے تو آگے سے دوہری کرتے ہیں، اور پھر اپنا ہاتھ جھولی کے اندر ڈال کر کے ایسے ایسے ہلاتے ہیں، اور یہ ایسے ایسے ہلانا اصل میں گھوڑے کی طرف منہ کر کے ہوتا ہے، اور مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا سمجھے کہ بھئی اس جھولی میں کوئی پھک شک ہے یا کوئی دانہ وانا ہے۔ تو جب گھوڑا وہ جھولی دیکھتا ہے تو عرب میں بھی ایسا چلتا تھا، تبھی تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں اونٹ پکڑنا، گھوڑے پکڑنا، یہ گھوڑے تو ادھر کی عام جنس ہے۔ تو پھر جب گھوڑا دیکھے کہ مالک کے پاس کچھ ہے، وہ جھولی کو ایسے ایسے کرتے رہنا، اور گھوڑا قریب آ رہے تو ایک دم سے اس کی لگام پکڑ لینا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تم نے غلط کیا ہے، تم نے گھوڑے کو دکھایا کچھ اور ہے اور دیا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اسے یہ شو کرنا چاہا کہ ہمارے پاس تیرے کھانے کے لیے کچھ ہے، ہم تجھے دانہ کھلانا چاہتے ہیں، ہم تجھے پھک ڈالنا چاہتے ہیں، یا ہم کچھ ہے ہماری جھولی میں جو تجھے دینا چاہتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ بندہ مومن کی یہ شان تو نہیں ہوتی ہے کہ اس نے جو کچھ کرنا نہیں ہوتا وہ ایسا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ یہاں سے اب آئے میں اب آپ کا ماحول بتاؤں گا تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں نا، جب ہوتے ذرا وہ تیز ہیں، پھرتیلے ہیں، ہم ذرا باپ بن چکے ہوتے ہیں تو اتنا تیزی سے، چابک دستی سے، چستی سے آگے پیچھے بھاگنا یہ تو نہیں ہوتا نا۔ مجھے رسول اللہ کی تصویر یاد آ گئی، تو حضور احمد عالم کی تصویر، سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام ایک دن اپنے گھر میں، تو امام حسن کو آپ نے پکڑنا تھا کہ میرے بات سن، اب عملی نمونہ، حضور نے وہ کام نہ کیا جو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ نہ کرنا، حضور نے خود وہ کام نہ کیا، بلکہ جیسے ہمیں تعلیم دی کہ ایسے کرنا، ویسے ہی خود رسول اللہ علیہ السلام نے کیا۔ حدیث کے الفاظ
امام حسین کو حضور نے پکڑنا تھا تو اب وہ بچے تھے، محبت میں تھے، تو وہ بھاگ کر ادھر جاتے تو بھاگ کر ادھر جاتے۔ آپ تصویر آپ خود ذہن میں بنانا، جیسے ایک بڑا بندہ بچے کو پکڑنے لگے تو بچہ ادھر جائے تو باہیں کھول کر ادھر بندہ چلا جائے، بچہ ادھر بھاگے تو بندہ باہیں کھول کر تو ادھر چلا جائے، جیسے گھیرا ڈال رہا ہو۔ تو پورے گھر میں امام حسین دوڑ رہے تھے اور رسول اللہ علیہ السلام پکڑنے کے لیے اپنی باہیں کھول کھول کر جیسے ان کا گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ یہ عملی نمونہ۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی تصویر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا بھاگنا پیچھے بچے کے، اس کو بھلاتے ہیں پاس، اور یار وہ ننے بیٹا بات سنو یار، وہ تیرے لیے کوئی ہم نے ٹافی شافی لائی ہوئی ہے، تو آئے گا تو دوں گے نا، تو یہ کدھر گئی ٹافی؟ اب ہمارے لہجے ہیں، اور یار تیرے لیے کوئی چاکلیٹ لائے ہیں، ذرا بات سننا یار۔ اب وہ اتنی دیر میں بچہ قریب آ جاتا ہے، چڑھا ہمیں اندر سے غصہ ہوتا ہے، وہ چاکلیٹ نہیں دینی ہوتی، چڑھا ہمیں اندر سے غصہ ہوتا ہے، وہ چاکلیٹ یا ٹافی یا سلانٹی یا لیس کا جو بہانہ ڈال کر نا، تو بچے کے آنے تک ہم ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کدھر یار وہ تیری ٹافی؟ جب وہ پاس آیا تو پکڑ کر کس کے تھپڑ لگا دیا کہ یہ تیری ٹافی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول پاک علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے مت کیا کرو، ان کے ساتھ۔ اچھا کئی بار ہم ایسا بھی ہوتا ہے، چل آ میرے ساتھ چل، میں تجھے بازار سے آئس کریم کھلاؤں گا، نہیں کھلاتے، ہم نہیں کھلاتے، کئی بار نہیں کھلاتے۔ یا بندہ وعدہ کرتا ہے، باپ گھر سے باہر جائے نا تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ موٹر سائیکل دیکھ کر جی ہم نے بھی ساتھ بیٹھنا ہے، تو باپ اسے ٹالتا ہے، تو بیٹا گھر رہنا، میں تیرے لیے چیز لے کر آتا ہوں۔ یہ چیز ایک شے ہوتی ہے، میں تیرے لیے چیز لے کر آتا ہوں۔ اچھا وہ چیز لاتا ہوتا باپ کوئی نہیں ہے، بس وہ جان چھڑانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ لو میرے دوستو، میں نے آپ کے گھروں کی 2-3 جھوٹی تصویریں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، تو اب حضور رحمت عالم کا بیان سنیں۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کو بہلانے کے لیے، اب مکمل حدیث پڑھنے لگا ہوں، بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کا پورا کرنے کا تم ارادہ رکھتے ہو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حق نمبر 33 ہو گیا، حدیث نمبر 33 ہو گئی جو میں نے آپ کے لیے بیان کر دی۔ حدیث نمبر 34۔ اب ایسا ہے کہ کسی گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، کسی میں 4 بیٹیاں ہیں، کسی میں 2 بیٹے ہیں، کسی میں 4 بیٹے ہیں، کسی میں بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز لے کر آؤ تو جتنے تمہارے بچے ہیں تو ان سب میں ذرا برابر درجے کی تقسیم کیا کرو، ترازو کا تول برابر رکھا کرو، سب کو برابر درجے کی چیز دیا کرو۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام بہتر جانتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ ایک بار ایک خاتون حاضر ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا حضور میں نے اپنا فلانا باغ جو ہے، ایک صاحب حضور کی خدمت میں نے اپنا فلانا باغ ایک بچے کے نام کر دیا ہے، تو میں ایسا کر دوں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ باقیوں کو بھی دیا ہے؟ کہا باقیوں کو تو نہیں دیا، میں واپس لے لے۔ پھر یہ ایک کو دینا اور ایک کو نہ دینا، ایک کو نوازنا اور ایک کو نہ نوازنا، یہ بڑی غلط کہانی ہے۔ خاص کر کے ہمارے ہاں آج ایک ایسی شے ہے جو میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں کہ ٹرینڈ چل گیا، یا اسے میں بدعملی کہوں یا پھر باپوں کی غفلت کہوں، میں کوئی بھی نام دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ بڑی غلط کہانی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کچھ مذہبی گھرانے ہیں جو اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن باپ فوت ہو گیا تو جو بیٹا رہ رہا ہے آخر کار رہتے 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 پھر وہی قابض ہو جاتا ہے اور بیٹیوں کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جائیداد میں سے حصے غصب کر لیے جاتے ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جائیداد کسی اور کے گھر میں چلی جائے گی، وہ جائے کہ نہ جائے تو انہیں کون سی ساتھ لے کر جانی ہے؟ تو خالی ہاتھ مر گیا نا، تو خالی ہاتھ مر گیا اور پھر جاتے جاتے بھی گناہ کر رہا ہے۔ میں واپس آؤ، جائیداد کا عنوان تو لگے ہاتھوں۔ میں نے آپ سے کہا رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چند بچے ہوں تو پھر ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ حدیث کا آخری حصہ سن لیں۔ میں ہاں ایک وجہ ہے ترجیح دینے کی، ایک وجہ ہے ترجیح دینے کی، وہ وجہ کیا ہے میں اس کو ذرا بات کھول کر کہتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ تو مختصر ہے، میں بات کھول کر کہتا ہوں۔ آپ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اب ایسے میں حافظ کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر بادام شدام کچھ زیادہ دے دیے جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی پھل والوں سے زیادہ دے دیا جائے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کے لیے کمپلیٹ حق تلاوت کرنا چاہوں گا کہ اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو جو کچھ بھی ان کو دو تو برابر درجے میں تقسیم کرتے ہوئے دو اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔ البتہ کوئی مذہبی فضیلت ہے تو اس بنیاد پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ خاص کر کے بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے یہاں تو بیٹیوں کو اگنور کیا جاتا ہے، کئی جگہوں پر نہیں بھی کیا جاتا، لیکن مجموعی طور پر ماحول یہ کیا خبریں ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ چوتھی بار بھی بیٹی کو جنم لے رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر آخر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اتنا ان کا دماغ خراب تو نہیں ہوتا نا، وہ قوم کے مسیحا ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی چوتھی بار اور پھر بیٹی۔ تو یہ حال ہے ہمارا دور جاہلیت۔ جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد کیا تھا
کہ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوا کرتا تھا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ میری امت میں آخرکار وہی کچھ ہونے لگ جائے گا۔ یہ ماں کے ساتھ برائی، یہ بیٹی کے ساتھ برائی، یہ بہن بھائیوں کی آپس میں برائیاں، یہ نظام دور جہالت میں بھی چلا کرتا تھا، اور آج آہستہ آہستہ یہ برائی کے کانٹے اپنا سر نکال رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو میں نے کہا کہ بیٹیوں کو اگنور نہ کیا جائے، بلکہ بیٹیوں کے بارے میں خاص حدیث اسپیشل آگے آ رہی ہے، میں وہاں جا کر چلے حذف کر دوں گا، ابھی یہیں سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ آئندہ میرے لیسن کا حصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹیاں ذرا اللہ کا تمہارے لیے ایک نرم سا مال ہوتا ہے، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اور سچ پوچھو تو بیٹیاں پیار زیادہ دیتی ہیں بنسبت بیٹوں کے۔ بیٹیوں کے دلوں میں اللہ نے پیار زیادہ ڈالا ہوتا ہے، ماں باپ کی الفت زیادہ ڈالی ہوتی ہے، بلکہ ماں باپ کی خدمت بیٹوں کے بنسبت بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں۔ اچھا، تو فرمایا کہ جب کچھ بانٹنے لگو نا، حدیث یہ حدیث اب آئی کہ جب تم بانٹنے لگو تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب کو برابر بانٹو، یہ تو میں نے ابھی آپ سے کہہ دیا، لیکن حضور فرماتے تھے چلو ایسا کرنا بیٹیوں سے ابتدا کرنا، بیٹیوں کو پہلے دینا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے بیٹیوں کو پہلے دینے کا حکم ارشاد کیا۔ میں اسوہ کاملہ میں اس کی مثال کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ یہ دیکھیں، دینے کی بات نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کو پرائرٹی دینا اور ان کو ایک خاص عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھنا۔ جب بھی رسول پاک علیہ السلام کسی سفر پر جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پھر جب سفر سے آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ جاتے ہوئے بھی خاتون جنت کے گھر سے ہو کر جانا اور ماتھے پر بوسہ لے کر جانا، اور واپسی پر سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر میں آنا، اور پھر بیٹی کو پیار دے کر کے تو پھر اپنے گھروں میں چلے جانا۔ یہاں سے یہ عنوان سمجھا جا سکتا ہے کہ بیٹیوں کی رسول اللہ علیہ السلام کے دل میں کس قدر عزت اور رغبت ہوا کرتی تھی۔ آپ تو اعلان فرمایا کرتے تھے البنات رحمت اللہ، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہیں، اور یہ کتنا، میں کہوں گا کتنا دلکش عنوان ہو جاتا ہے کہ کائنات بھر کے لیے رحمت رب کائنات نے وجود محمد میں رکھی ہوئی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی رحمت رب کائنات نے وجود فاطمہ میں رکھی ہوئی ہے۔ حضور کا یہ فرمان یہ سمجھاتا تو ہے نا کہ جب بیٹیاں رحمت ہوئیں تو ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہی تو ہے، کرم ہی تو ہے، اللہ کی محبت ہی تو ہے۔ یہ میں نے جو نتیجہ نکالا یہ ان بیلنس نتیجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے وجود میں خاتون جنت کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن بیٹی ہونے کے ناطے جو اللہ کی رحمت برستی ہے تو حضور فرماتے ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بیٹیوں کو زیادہ اہمیت، بیٹیوں کو زیادہ عزت یہ اس حدیث سے سمجھی جا سکتی ہے کہ برابر تقسیم کرنا، لیکن دینے میں ذرا بیٹیوں سے ابتدا کرنا، ان کے دل ذرا بڑے نرم ہوتے ہیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے میں حدیث نمبر 35، اب عدد ہمارا فگر آگے پیچھے ہو گیا، کچھ میں نے اگلی حدیثیں یہاں لگا دیں اور کچھ کہیں اور کی حدیثیں لگا دیں۔ اب میں 35 36 37 نہیں کہوں گا، اب میں کہوں گا اگلی حدیث وہ درمیان میں ہمارا وہ اختلاط جو ہو گیا فگرز کا۔ اچھا، تو رسول اللہ علیہ السلام بالکل انسانی فطرت سے قریب ہو کر کے یہ جملہ ارشاد کیا کرتے تھے کہ باپ بعض اوقات سفر کرنے کے لیے دور جاتا ہے، شہر سے باہر چلا جاتا ہے، بعض اوقات آؤٹ آف سٹی، بعض اوقات آؤٹ آف کنٹری، بعض اوقات آؤٹ آف صوبہ، تو کہیں نہ کہیں باپ لمبے سفر طے کرتا رہتا ہے۔ اور اب میں بتاؤں کہ ہر علاقے میں جاؤ نا تو کوئی نہ کوئی مشہور سوغات ہوتی ہے ادھر کی۔ ہر علاقے میں جاؤ، ملتان چلے جاؤ تو آپ کو سمجھ آ گئی جی سون حلوائی کہیں گے مولانا صاحب، آپ خوشاب چلے جاؤ، میاں والی چلے جاؤ تو آپ کے ذہن میں آ گیا کوئی ڈھوڈا کی بات ہونے والی ہے، یہ ڈھوڈا ادھر کی ایک مخصوص آئٹم ہے تو ڈھوڈا۔ اچھا، آپ قصور چلے جاؤ تو لفظ آپ کو فلودہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لاہور چلے جاؤ تو اب لاہور کا میں کیا کہوں، وہاں کوئی ایک شے ہو تو بتاؤں، وہ پھجا الگ پائے لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، ماجے کی مچھی الگ سے پڑی ہوتی ہے، کوئی ایک آئٹم ہو تو میں وہاں وہ تنوری مرغ اور تندوری گوشت، یہ میں کون سی شے لاہور کی بتاؤں۔ لاہور نے تو ہنگامہ مچا دیا، لاہور، گجرانوالہ، یہ سیالکوٹی دروازہ، یہ تو پریشان کرنے والے عنوان ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام سمجھا یہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں گئے ہو نا، جس علاقے میں گئے ہو، سفر طے کرنے کے لیے پہنچے ہو جدھر، تو واپسی پر ادھر سے کوئی نہ کوئی شاید بچوں کے لیے لے کر آنا۔ اس میں کوئی خاص راز ہے جو ہم سمجھ نہیں سکے، لیکن فالو کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لاہور جاؤ تو ادھر سے کچھ ایسا لے کر آ جاؤ، ملتان جاؤ تو ادھر سے کچھ ایسا لے کر آ جاؤ۔ اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں، آپ حالانکہ آپ بڑے ہو گئے، آپ چھوٹے نہیں رہے، اب آپ بڑے ہو گئے، لیکن جب کوئی آپ کے گھر میں آئے، مثلا کوئی سکھر سے آئے تو کوئی لاہور سے آئے تو کوئی خوشاب سے آئے تو کوئی ملتان سے آئے، تو خود سوچنا کہ اس کے ہاتھ میں اگر کوئی لفافہ سا ہو نا خاکی سے رنگ کا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اندر ہے کیا،
بھلے اس کا اپنا سامان ہی ہو، لیکن وہ دیکھ کر کے نا لفافہ آپ کو دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، یار کوئی خاص شے ہے. جیسے بڑوں کے اندر یہ فطرت رب کائنات نے بنائی ہے نا کہ وہ آنے والے کے ہاتھ میں کوئی شے دیکھے تو دل ویسا ہی خوش ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم باہر سے آؤ نا تو وہ اس علاقے میں جو بھی شے تمہیں ملتی ہے، معروف ہوتی ہے، تو وہ شے لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر میں پہنچا کرو اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کر آیا کرو. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اگلی حدیث ہے کہ بیمار ہوں تو علاج کریں. یہاں تک تو معاملہ آسان تھا. میں ایک بات کہنے والا ہوں جس سے ہو سکتا ہے گجر خان کے ڈاکٹر مجھ سے ناراض ہو جائیں بھائی میں کیا کروں، اب رسول اللہ کی بات ہے میں نے تو کہنی ہے. تو فرمایا کہ بیمار ہوں تو علاج کریں. اگلی حدیث یہ ہے کہ علاج کرنے کے لیے ایسے بندے کے پاس نہ جانا جو اذیت دیتا ہے بچے کو. کچھ ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے، بچہ آیا تو سیدھا انجیکشن لگا دیا، کوئی دیکھ بھال نہیں، سیدھا انجیکشن، اور ہائی پوٹینسی کا. اللہ تعالیٰ ایسے ڈاکٹروں کو ذرا نرم فرما دے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بچوں کے معاملے میں بڑی کیئر کرنے کا حکم ارشاد کیا. علاج کروانا ہے تو سخت علاج نہیں ہونا چاہیے، موذی علاج نہیں ہونا چاہیے. چلیں آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سیدھے علامہ سجاد صاحب کے پاس چلے جاؤ. ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں، وہ نرم، وہ ویسے بھی ان کی ساری دوائیں میٹھی ہوتی ہیں. وہ ٹیبلٹس چھوٹی وہ قطرے شطرے ڈال دیتے ہیں اوپر، تو پھر وہ میٹھی دوائیں بچہ ٹافی سمجھ کر کھا لیتا ہے. الغرض میں نے کہنا چاہا کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ جو سیدھا انجیکشن لگا دے، سیدھا ڈرپ لگا دے. ضرورت ہو تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن ان نرم اور نازک پھولوں کے ساتھ یہ انجیکشن والا بیہیو نہیں کرنا چاہیے، اور فٹافٹ ڈرپ لگانے کا اسلوب اختیار نہیں کرنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں علاج کروانا باپ کا حق ہے، اور اگلا حق ہے کہ علاج ذرا نرم کرائے، جس میں بچے کے حق میں اذیت نہ ہو، جس میں بچے کے لیے سختی نہ ہو. بہرکیف انسانی قدریں رسول اللہ علیہ السلام نے جس طریقے سے اٹھائی ہے یہ میرے حضور ہی بہتر جاننے والے ہیں. اب میں یہ کام جو اب میں گندا کام کہنے والا ہوں ڈاکٹر ہی کرتے ہیں، اور تو کوئی نہیں کرتا. یہ پولیس والے نہیں کرتے، وہ کرواتے ہیں، پولیس والے کرواتے ہیں، ڈاکٹر کرتے ہیں. کون سا گندا کام؟ پہلے حدیث کے الفاظ تو سننا. یہ انسانیت کو اذیت سے بچانا، رسول اللہ علیہ السلام کتنی اس کی کیئر کر رہے ہیں. اب دیکھیں فرمایا کہ جب میت کو تم غسل دے رہے ہوتے ہو نا، حدیث سنو گے تو آپ کی عقل کہاں سے کہاں جا پہنچے گی. جب میت کو تم غسل دے رہے ہوتے ہو جی میرے حضور، تو فرمایا کہ ذرا ہاتھ ذرا نرم لگانا. وہ غسل دیتے وقت جو ملنا ولنا ہوتا ہے تو ہاتھ ذرا نرم لگانا. حضور کوئی خاص وجہ؟ ہمیں اگر تمہارا ہاتھ سخت لگا تو میت کو اذیت ہوتی ہے. مرنے کے بعد بھی رسول اللہ علیہ السلام انسانی قدر کو کتنی عزت سے نواز رہے ہیں کہ اگر ہاتھ نرم لگانا. اب جب غسل دینے کے لیے ہاتھ بھی نرم لگانا تو یہ پوسٹ مارٹم کدھر جائے گا؟ خود سوچو نظر اپنی عقل سے اور اپنی دانائی سے. یہ جسم چیر پھاڑ کر دینا، یہ پھر رخ کدھر جا رہا ہے؟ واپس آئیے، میں اور تو کچھ نہیں کہتا. جو میں نے حدیث پڑھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. کرنے والے ڈاکٹر اور کروانے والے پولیس مین جو ایسا کرے، میں کہوں گا صاف رسول پاک علیہ السلام کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات پولیس والے مجبور کرتے ہیں، اور نہیں جی آپ پوسٹ مارٹم کراؤ پھر ہم کیس کی تحقیق کریں گے. تو جو مسلمان درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ دفعہ ہو تمہاری تحقیق، ہم نہیں پکڑتے مجرم، قیامت کو خود ہی حساب ہو جائے گا. ہم رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یہ خود ایک تازہ ترین واقعہ میرے کانوں میں خبر پہنچی. انہوں نے کہا علامہ صاحب وہ خام خواہ ایسے نہیں جی آپ کا پوسٹ مارٹم ہوگا پھر ہم کیس آگے چلائیں گے. ہم نے کہا دفعہ ہو جاؤ، تم نہیں کرتے تحقیق تو نہ کرو، نہیں پکڑتے مجرم تو نہ پکڑو. ایک دن ہے تم بھی مجرم بن کر کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ مجرموں سے بھی انتقام لے لے گا. ہم اپنے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائی، ایسے لوگ بھی ہیں. اچھا واپس آ جائیے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے یہ دو باتیں جب کہیں نہ تو ڈاکٹر طبقہ ناراض ہو جائے گا. میں کہوں ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کرو. ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہی کیوں ہو؟ ایسے کاموں میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہو جس میں رسول اللہ علیہ السلام ناراض ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ حتی الامکان سخت اور موذی علاج سے اپنے بچے کو بچائے. آج کی نشست کی آخری حدیث کہوں گا، اور اس حدیث پر آئندہ زمانے میں اگلی نشست میں مجھے پھر کچھ کہنا ہے. کچھ حصہ میں آج کہتا ہوں اور بقیہ جات میں اگلی نشست میں بیان کروں گا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ویکیبلری یاد کراتی ہیں بچے کو. بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ لپس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نوز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آئیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہیڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہینڈ ہے. یہ ہیپس ویپس لیپس. یہ نام ویکیبلری یاد کرائی جاتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ بابا ہے، یہ ڈیڈی ہے، یہ پاپا ہے، یہ ماما ہے، جو کسی کے ہاں چلتا ہے. تو ہمارے گھروں کا ماحول کچھ ایسا، اور شروع سے ہی پی فار پیکاک، اے فار ایپل، وہ شروع بہت ساری چیزیں تاکہ بچہ پڑھ جائے.
لیکن سنو رسول اللہ کی ترجیحات کیا ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ بولنے سے لائق ہو جائے تو پہلا لفظ اس کو بتانا اللہ، حضور یہ فرماتے ہیں اب پہلا لفظ اسے بتانا اللہ، اور جب اس سے کچھ اور بولنے لائق ہو جائے تو آپ اسے یہاں تک لے جانا لا الہ الا اللہ۔ اس میں والدین غفلت کرتے ہیں، مائیں پڑھاتی ہیں لا الہ لا الہ، نہیں غلط، اس کا معنی کوئی رب ہے ہی نہیں ہے، یہ غلط ہو گیا، لا الہ تک رک جانا یہ غلط ہو گیا۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ حضور نے اتنا نہ ارشاد کیا، فرمایا کہ یہاں تک پہنچنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہاں تک انہیں لے کر جانا۔ یہ غفلت آپ کو سمجھ تو آ گئی، گھروں کے اندر مائیں، دادیاں، دادے، بابے یہ سارے لا الہ لا الہ، اور بیٹا لا الہ کریں، وہ لا الہ نہیں کریں، لا الہ الا اللہ کریں۔ لا الہ کا زمانہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا فائدہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ، جو بندہ بولا تو پہلا کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ، جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے آخری کلام پھر سے یہی عطا فرما دے گا، وہ جاتے جاتے پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اگلی حدیث بھی ساتھ جوڑ دوں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کا آخری کلام یہ ہوا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اللہ پاک نے جنت کا دروازہ اس کے لیے کشادہ فرما دیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بڑی شفقت کر دی۔ اگر وکیبلری میں اے فار اللہ کا ہو نا، الف فار اللہ کا ہونا، وہ ایپل تو کھاتا بھی رہے گا تو یاد بھی کرتا رہے گا، تو اپنے رب کا نام پہلے اس کے ذہن میں ڈالو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ایسا کرنے کی حکمتیں کیا کیا ہے۔ ابھی تو بچے کا شعور بھی بیدار نہیں ہوا تھا تو حضور نے ادھر ہی کہہ دیا تھا، بچہ پیدا ہو گیا چلو سب سے پہلے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا شعور ابھی بیدار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کی گونج اس کے دماغ میں ہو جانی چاہیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کی پکار اس کے دل سے ہو جانی چاہیے۔ محسوس کرتے ہو کہ کہاں سے رسول پاک علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کا حوالہ قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمد للہ۔